صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفسانی خواہشات کے مہلک ہونے کا بیان پہلے بھی چل رہا ہے، اسی سے متعلقہ یہ والا شعر بھی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کم حسنت لذتا للمرء قاتلتا من حیث لم یدر ان السم فی الدسم۔ ترجمہ دیکھ لیں، بہت مرتبہ نفس نے مہلک لذت کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا، اس طرح کہ انسان سمجھ نہ سکا کہ اس تیل والی غذا میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کام اس کا مطلب ہوتا ہے کئی مرتبہ، بہت مرتبہ۔ حسنتا اچھا بنایا، اچھا کیا، خوبصورت کیا۔ لذتاً یہ وہی لذت ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مرا یہ کہتے ہیں آدمی کو، قاتلتاً قتل کرنے والی، ہلاک کرنے والی۔ من حیثو اس طرح کہ لم یدری اس کو معلوم نہ ہو سکا۔ یدری کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا۔ ان السم سم کہتے ہیں زہر کو، اور دسم دسم کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو، ہر وہ چیز جو چکنائی میں تیل میں تیار کی جاتی ہے۔ اب آپ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ نفس نے لذت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، اس حال میں کہ وہ لذت جو تھی قتل کرنے والی تھی انسان کو، اس طرح کہ اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان السم فی الدسم کہ جو زہر ہے اس چکنائی والی غذا کے اندر ملا ہوا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسانی نفس انسان کو بہت مرتبہ کچھ ایسی نیکیاں اچھائی بنا کر، خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ نیکی نہیں ہوتی، حقیقت کے اندر وہ گناہ ہوتا ہے برے ارادے کی وجہ سے، یا اس کا انجام ایسا ہوتا ہے جو بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک شیخ کے پاس ایک سالک آئے اور اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں بہت عرصے سے ذکر اذکار کر رہا ہوں اور میرا ایک خاص عمل ہے۔ میرا خاص عمل کیا ہے؟ میرا خاص عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو یہ بہت بڑا کام سمجھ رہا تھا کہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھنے میں یہ بہت تواضع اور عاجزی والا عمل ہے، لیکن اس کی جو نیت تھی، اس کا نیت اور ارادہ اس کا درست نہیں تھا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں بندہ تو بہت عاجزی والا ہے۔ تو دیکھیں عمل اچھا تھا، لیکن نیت بری ہونے کی وجہ سے اچھا عمل بھی برا بن گیا۔ تو اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسانی نفس انسان کے سامنے کچھ ایسی نیکیاں پیش کرتا ہے جو دیکھنے میں تو بڑی لذیذ لگ رہی ہوتی ہیں کہ انسان اس پہ عمل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں، وہ مہلک اور قتل کرنے والی نیکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، بعض اوقات انسان مرغن غذاؤں کو، تیل والی چکناہٹ والی غذاؤں کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے زہر ہوتا ہے، صحت کے لیے انتہائی درجے کی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک کامل شیخ کا ہونا بڑا ضروری ہے جو انسانی نفس کی اصلاح کرتا رہے اور اس کو بتاتا رہے کہ تم یہ والا کام کرو اور تم اس کام سے رک جاؤ، اس کام کے کرنے میں تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنے کا حکم تھا اور نفس کی چالوں اور سازشوں سے حضرت بچنے کا ذکر اس شعر میں بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَخْشَدْ دَسَائِسَ مِن جُوعٍ وَمِن شِبَعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، بھوک اور پیٹ بھرنے کی سازشوں سے ڈرو، اس لیے کہ بہت مرتبہ بھوک بد ہضمی سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وخشا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، ڈرنا بچنا، اسی سے ہم کہتے ہیں نا خشیت الہی، مطلب اللہ کا ڈر۔ الدسائس یہ ہے سازشیں، مکر و فریب، اور جو یہ کہتے ہیں بھوک کو، اور شبع یہ کہتے ہیں پیٹ بھرنے کو، پیٹ بھر کر کھانا۔ ربا بہت مرتبہ، مخمسہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا رہنا، شر برا ہونا، من التخمی بد ہضمی، یعنی جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے نا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور مکر و فریب سے بچو، ڈرو، سازشوں سے ڈرو۔ کون سی سازشیں؟ بھوک کی سازشیں اور پیٹ بھرنے کی سازشیں، اس لیے کہ بہت مرتبہ بھوکا رہنا یہ بد ہضمی سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یعنی نفس کے مکر و فریب سے ہر وقت چکنے رہو اور آگاہ رہو۔ نفس جو بھی تمہیں حکم دے
چاہے اچھائی کا حکم دے چاہے برائی کا حکم دے، تو ایک مرتبہ محتاط ہو کر اس کا جائزہ ضرور لو۔ اصل میں اس میں یہ تھا کہ پرانے زمانے کے اندر جو پرانے بزرگ تھے وہ نفس کی اصلاح کے لیے بھوکا رہنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کو مستی سوچتی ہے، اور مستی کے اندر آ کے پھر وہ گناہ کے کام زیادہ کرتا ہے۔ تو نفس کی اصلاح کے لیے بھوکا رہنے کا جو بزرگان دین تھے وہ حکم دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جب نفس بھوکا ہوگا تو پھر وہ برائی کا حکم نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں حالتوں میں، بھوکے ہونے کی حالت میں بھی اور پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں بھی نفس سے ہمیشہ چکنے رہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں بنسبت پیٹ بھر کے کھانے سے، کیونکہ جب انسان بھوکا رہے گا تو بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کو کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، اس کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نفس چاہے تمہیں کھانا ترک کرنے کا حکم دے یا تمہیں یہ حکم دے کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، تم نے نفس سے ہمیشہ چکنے رہنا ہے اور اس کے حکم کے اوپر بغیر سوچے سمجھے عمل نہیں کرنا ہے۔ معرفت الہی کے لیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہوں سے پاک ہونا یہ بہت لازم اور ضروری ہے، اور گناہوں سے پاکی کا بہترین نسخہ جو شعر کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ آنسو بہائے ان حرام افعال سے جو انسان نے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ وَاسْتَفْرَغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حَمِيَّةَ النَّدَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، آنسو بہاؤ اس آنکھ سے جو حرام چیزوں سے بھر گئی ہے، اور توبہ کے پرہیز کو لازم پکڑو، اختیار کرو۔ ایک ایک لفظ کا علیحدہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے استفرغ، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، کام کا پورا ہونا۔ استفرغ الدمع، دم کہتے ہیں آنسوؤں کو، تو مطلب یہ ہے آنسوؤں کا بہانا، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور امتلأت اس کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، کسی چیز کا فل ہو جانا، مکمل ہو جانا، بھر جانا۔ من المحارم، محارم یہ جمع ہے حرام کی، یعنی حرام چیزیں، اور والزم لازم پکڑو، حمیہ کہتے ہیں پرہیز کو، الندم ندامت، شرمندگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آنکھ کی وجہ سے آنسو بہاؤ، وہ آنکھ جو حرام کاموں سے بھر گئی ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ کے کام کیے ہیں، بد نظری کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگو اور اللہ کے سامنے ندامت کا اختیار کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہاؤ، جس سے تمہارے یہ آنکھ کے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہوگا۔